تو میرے محترم سامعین، یہ اللہ کا قانون ہے، تھوڑی سی آزمائش تکلیف دیتے ہیں، پھر بلندیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ 3 سال شعب ابی طالب میں قید میں گزارے، 3 سال۔ حضرات صحابہ کرام کے بچے بھوک سے بلکتے اور ابو جہل پارٹی باہر آ کر مذاق اڑاتی۔ کیا ملا حضور کا ساتھ دے کر؟ ابھی بھی وقت ہے، کوئی تمہارے اوپر جبر نہیں، بس حضور کا ساتھ چھوڑو، آ جاؤ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، مکے میں مکان بھی ملے گا، دکان بھی ملے گی، تمہارے بچوں کا مستقبل بھی سنور جائے گا، کیا ضرورت ہے بھوکا مرنے کی؟ بڑے لالچ دیے، مگر حضرات صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط، ساری تکلیفیں برداشت کر لی، حضور کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آپ کی وفا شعار بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس قید میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اب چونکہ مکہ کی مالدار خاتون تھی، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی، تو زندگی اچھے انداز سے گزر رہی تھی، اور جب کفار نے ہر چیز بند کر دی، شعب ابی طالب میں کوئی چیز جی کھانے پینے کی نہیں جا سکتی، تو اب گزارا ہو رہا ہے گھاس کھا کر، پتے کھا کر۔ بیمار ہو گئی، انتڑیوں میں انفیکشن، زخم ہو گئے، اور یہی چیز ان کے موت کا سبب بنی۔ 3 سال کی قید سے رہا ہوئے، سب سے پہلے تو چچا ابو طالب انتقال کر گئے۔ چچا نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر دشمنی کا مقابلہ کیا، کافروں کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوئے۔ بہت سے لوگ اس میں کہتے ہیں جی وہ اسلام قبول کر گئے تھے، بھائی اگر کر گئے تھے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی بتلا رہی ہے اور حدیث مبارکہ بھی بتلا رہی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور آپ کے 4 بیٹے ہیں، اور وراثت جو کافر ہیں 2 بیٹے ان کو ملی، اور جو مسلمان ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، ان کو وراثت نہیں ملی۔ کیوں؟ کہ باپ کافر ہے، کافر کی وراثت مسلمان کو نہیں ملتی، سب کتابوں میں موجود ہے۔ تو خیر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ چچا کا آخری وقت ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے چچا کے پاس، دیکھا کہ کفار مکہ بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے محسوس فرمایا کہ ان کا آخری وقت ہے۔ حضور نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو۔ اب وہ پاس بیٹھنے والے کہنے لگے دیکھنا دیکھنا، جاتے ہوئے عبد المطلب کا دین نہ چھوڑنا، وہ عیسائیت کے مذہب پر تھے، لیکن جب حضور آ گئے تو تمام انبیاء نے عالم ارواح میں وعدہ کیا ہے کہ سب کی نبوت ختم، پھر کملی والے پیغمبر کی نبوت و عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو، انکار کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساتھ والوں نے کہا کہ دیکھنا جاتے جاتے کہیں بھتیجے کا کلمہ نہ پڑھ لینا، اپنے دادا کی ملت کو نہ چھوڑ دینا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم بس ملت پر، حالانکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت پر تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آج بھی اصلی سید وہی ہے جو حضور کے نقش قدم پہ ہے، جو حضور کے نقش قدم پہ نہیں وہ کیا سید ہے؟ وہ تو کوئی سید نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چچا چلو اگر سب کے سامنے کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو میرے کان میں ہی پڑھ دو، کل قیامت کے دن میں آپ کے کلمے کا گواہ بن جاؤں گا۔ اس پر بھی انکار کر دیا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں
جب اندر سے ہدایت کی طلب نہ ہو، فرمایا پھر وہاں پیغمبر کی دعوت بھی کام نہیں آتی۔ نبی سے بڑھ کر کون اچھے اخلاق والا ہے؟ حضور سے بڑھ کر کس کی دعوت و تبلیغ مؤثر ہو سکتی ہے؟ اب چونکہ اندر سے ہدایت کی طلب نہیں ہے، حضور نے یہاں تک فرمایا چلو کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، کیا مشکل تھا؟ چونکہ اندر سے ہدایت کی طلب نہیں تو ہدایت ملی بھی نہیں۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم اس ہدایت کو چاہو بھی نہ اور ہم تمہیں عطا کر دیں، یہ نہیں ہوگا، یہ اتنی بھی مفت کی چیز نہیں ہے، اس کے لیے اندر سے طلب پیدا کرنی ہوگی، پھر ہم مہربان ہوں گے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ضرورت ہے ابو بکر جیسے عاشقوں کی، اور لوگ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ابو طالب کی طرح۔ کیوں جی؟ یہ محبت ہے، تعلق ہے، دوستی ہے، مشن سے اختلاف ہے، وہ نہیں۔ اصلاح کی طرف ہم نہیں آئیں گے، دین کی طرف ہم نہیں آئیں گے، دیندار نہیں بنیں گے، عمل ہم نے کچھ نہیں کرنا، تعلق بڑھا ہے آپ سے، رشتہ داری ہے، دوستی ہے، محبت ہے۔ فرمایا ابو طالب کی طرح چل کے اگر جنت لینا چاہتے ہو تو غلط فہمی ہے۔ ابو بکر کی وہ دیوانگی اور وہ عاشقی جو کملی والے پیغمبر کے ساتھ ہے، فرمایا اس کا اگر کوئی حصہ بھی تمہیں نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ فرمایا لوگ ہمارے ساتھ ایسے چلنا چاہتے ہیں، بس خاندانی مراسم ہے، دوستی ہے، تعلق ہے، سلام دعا ہے، بس ٹھیک ہے۔ فرمایا ایسے بات نہیں بنے گی۔ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ متعین کیا ہے، حضرات صحابہ کرام نے جو عشق و وفا کا راستہ متعین کیا ہے، اسی کے متعلق میرے محبوب فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے بھی تم پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ چچا کا انتقال ہو گیا، حضور بڑے افسردہ ہے کہ چچا نے بڑی خدمت کی ہے، ہر موقع پہ ساتھ دیا، اور چچا کو کلمہ نصیب نہ ہوا، بڑا افسوس ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، ہدایت پہنچانا یہ آپ کا کام ہے، اور آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم ہدایت دینے پہ آئے، بلال کو حبشہ سے بلا کر آپ کا غلام بنا دیا، حسن کو بصرہ سے بلا کر آپ کا غلام بنا دیا، سلمان کو فارس سے بلا کر آپ کا غلام بنا دیا، اور ہم ہدایت نہ دینے پہ آئیں، چچا بھی آپ کا ہو اور رہے بھی آپ کی خدمت میں، اور ہم انہیں ہدایت نہ عطا فرمائیں، یہ ہماری شان صمدیت ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت دینا میری مرضی ہے، میں جسے چاہتا ہوں ہدایت عطا کرتا ہوں، اور جسے میں نہ چاہوں سارا جہان مل کر پھر اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ فرمایا یہ تو ہمارے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضور تو چاہتے تھے کہ ساری دنیا کلمہ پڑھ لے،